بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نظریے کی اہمیت، امپورٹنس آف آئیڈیالوجی۔ بیٹا نظریے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نظریے ہی کی وجہ سے قوم تشکیل پاتی ہے، نظریے کی وجہ سے قومیں اکٹھی ہوتی ہیں، نظریے کی وجہ سے معیشت چلتی ہے، نظریے کی وجہ سے سماجی دباؤ اور نظریات کو کم کرتے ہیں۔ اور نظریہ بیٹا سماجی دباؤ کے ہی وجہ سے آتا ہے۔ جیسے امریکہ میں سیاہ رنگت کے لوگوں نے مساوی حقوق کے لیے جو جد و جہد شروع کی تھی، ان کا بھی ایک نظریہ تھا کہ ہمیں مساوی بیٹا برابر حقوق ملنے چاہیے۔ جو نظریہ ہے مقاصد کے اصول کے لیے ایک سوچ ہوتی ہے، اور اس میں پھر اصول کے لیے بندہ جد و جہد کرتا ہے، پھر اس میں جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نظریے کی بے شمار امپورٹنس ہے، بے بہا امپورٹنس ہے۔ نظریے ہی کی وجہ سے قوم جو ہے اکٹھی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے، یکجا ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اب ادھر نظریے کی اہمیت کیا ہے۔ نظریہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ لو جی، ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، بیان کرتا ہے لوگوں کے اندر کیسی سوچ ہے، ڈیولپ ہو سکتی ہے، یہ عکاسی بیان کرنا ہوتا ہے۔ اقوام اسی وجہ سے زندہ نظر آتی ہیں۔ جو قومیں ہوتی ہیں نظریے کے بیس پر ہی زندہ نظر آتی ہیں، اسی سے پتہ چلتا ہے کس کی کیسی قوم ہے۔ نظریہ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ قومی حقوق و فرائض کی وضاحت کرتا ہے۔ جناب جی، نظریہ بتاتا ہے کس کا کیا حق ہے، کس کا کیا فرض ہے، یہ نظریہ بتاتا ہے۔ نظریہ قوم کو متحد رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لو جناب جی، نظریے کی اہمیت یہ بھی ہے کہ نظریہ قوم کو متحد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت بخشتا ہے۔ بندے کو مشکلات آتی ہیں نظریے کو مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، نظریے کو اچیو کرنے کے لیے، لیکن وہ صرف اپنے نظریے اور سوچ کی وجہ سے ان مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے۔ نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے جد و جہد کا جذبہ پیدا کرتا ہے، جو ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ نظریہ حاصل کرنا ہے، ہماری یہ سوچ ہے، اور مقصد کے حصول کو یقینی بناتا ہے۔ نظریہ انقلاب کو جنم دیتا ہے، انقلاب تبدیلی کو جنم دیتا ہے۔ اسی وجہ سے نئی راہیں نکلتی ہیں، نئے راستے۔ کوئی بھی نظریہ فوراً وجود میں نہیں آتا، بلکہ اس کے پیچھے کچھ تاریخی واقعات کام کر رہے ہوتے ہیں۔ عام طور پر نظریہ معاشرے کے پسماندہ لوگوں میں محرومی ختم کرنے کے لیے وجود میں آتا ہے، جو لیونگ سٹینڈرڈ بہتر کرنے کے لیے، پسماندہ جو ترقی یافتہ نہیں ہیں، جو غریب غربا ہیں، جو لوگوں میں محرومیات ہیں، کنہیں کو جیسے کوئی سمجھ لیں کہ کسی کو رزق میں مسئلہ ہے، کسی کو کوئی بھی مسائل ہیں، پسماندگی ترقی کی طرف راہ ہموار کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ جو پسماندہ طبقہ ہے، لوور طبقہ ہے، اس کی محرومی کو ختم کرنے کے، اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں مشکل حالات اور سماجی دباؤ نظریے کو جنم دیتے ہیں۔ لو جی، معاشرے کا جو تنگ نظریہ ہے وہ بھی نظریے کو جنم دیتے ہیں۔ مشکل حالات بھی، معاشرے میں مشکلات کے شکار لوگ اس وقت طاقت بنتے ہیں جس طرح امریکہ میں سیاہ رنگت کے لوگوں نے مساوی حقوق کے حصول کے لیے جد و جہد شروع کی، تو ان کا نظریہ مساوی حقوق کا حصول تھا۔ ایک لمبے عرصے تک انسانی حقوق سے محرومی نے ان میں مساوی حقوق کے حصول کے لیے ایک نظریے نے جنم لیا کہ یار گورے رنگ والے یہ کام کر سکتے ہیں، سیاہ کیوں نہیں؟ تو ان میں ایک جذبہ پیدا ہوا۔ اسی طرح برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمان اپنے سماجی سیاسی حقوق حصول کے لیے جب جد و جہد شروع کی، تو اس کی وجہ انگریزوں اور ہندوؤں کا ظالمانہ رویہ تھا۔ جو برِ صغیر میں جو مسلمان پاور میں آئے، جو مسلمانوں نے علیحدہ ملک کا، علیحدہ وطن کا جو مطالبہ کیا، وہ بھی انگریزوں کا اور ہندوؤں کا ظالمانہ رویہ تھا، جس سے مسلمانوں کے اندر آزادی کی لہر پیدا ہوئی اور مسلمانوں کے لیے الگ وطن کے لیے نظریہ وجود میں آیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر نظریے کے پس پردہ پیچھے تاریخی روایات، رسم و رواج، مزاج، نفسیات اور مذہب جیسے عنصر شامل ہوتے ہیں، عناصر۔ یہی عناصر کسی بھی نظریے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے ایلیمنٹ کیا ہیں، کس وجہ پر یہ نظریہ پیش بنا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو نظریے کی اہمیت کا پتہ چل گیا ہوگا۔